فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان کی موت کا، تو سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے. حق تعالیٰ سے کہا، لیکن حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بس آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، اور اس کے چاروں طرف شیشہ لگائے. تو کئی شفٹیں چلتی تھی، 24 گھنٹے کام ہو رہا تھا. ہر ایک نے سمجھا کہ ہمارے شفٹ میں آئے ہوں گے. دبدبا و ہیبت اتنا تھا کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اتنے میں سال گزر گیا، اور لاٹھی جو حضرت نے آگے رکھی تھی اس کا نچلا سرا زمین سے جو ٹچ ہو رہا تھا اس میں دیمک لگ گیا. ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تأکل من سعتہ، جو کھا رہی تھی حضرت کی لاٹھی کو. فلما خر، جب اوپر سے نیچے گرے، تبینت الجن، جنات کو پتہ چلا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، وہ یہ تو مر چکے ہیں، یا خدایا یہ تو فوت ہو گئے. کہتے حیات الانبیاء ہے، یا حیات الانبیاء اس دن نہیں تھی، بعد میں آ گئی. کاش کہ جان لیتے غیب کا علم، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو نہیں ٹھہرتے اس رسوا کن تکلیف میں. جنات نے کہا ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ مر چکے ہیں، ہمارا کیا کام ہے مسجدیں بنانا، پہاڑ کاٹ کے لانے، یہ تو سلیمان کا حکم تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام گر گئے، یہ موت کے آثار ہیں، اور آثار الموت علی الانبیاء مسلم ہے. اس لیے نہلائے جاتے ہیں، کفنائے جاتے ہیں، قبر میں رکھے جاتے ہیں. قبر بنتی ہے اور قبر کی زیارت ہوتی ہے. اور حیات الانبیاء امر اخروی، امر برزخی، لیس له تعلق بالدنیا. حتی قلت لشیخنا شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سرفراز خان رحمہ اللہ، یا شیخ اذا مات احد انقطع من الدنیا فلم نقول لهذه الحیات حیات دنیویہ. فصنف فیہ شیخنا کتاب، وهو کتاب کویس، وسماہ دفع شبہ، اور شیخ نے اس میں ثابت کیا کہ یہ حیات اخروی ہے، برزخی ہے، اور دنیا سے بڑھ کر تو کہہ سکتے ہو، دنیاوی کہنا مناسب نہیں ہے. اللہ اکبر.